آندھی پارٹ 9 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ ایک دو روز میں سب معاملات طے ہو گئے۔ رحمت نے پالپور جا کر چودھری صاحب سے اجازت لے لی۔ وہ رات کو رازداری سے زینب کے گھر بھی پہنچا اور اس کے بچوں کو ضروری سامان سمیت لے آیا۔ زینب بچوں کو دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی، ایک ایک کا منہ چومتی اور سینے سے لگاتی۔ شہاب کے خاص کارندوں اور خود چودھری صاحب کو بھی یہی پتا تھا کہ رحمت صوبہ سرحد کے کسی قصبے کا رخ کر رہا ہے۔ کراچی کے بارے میں میرے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ روانگی سے ایک دن پہلے زینب میرا ہاتھ تھام کر بہت روئی۔ چودھرانی جی، آپ کی حالت دیکھ کر میرا دل خون ہوتا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلی چلیں۔ آپ کی اور میری کہانی ایک ہی تو ہے۔ میری اور تیری کہانی ایک ہی تھی، لیکن اب نہیں۔ میں خالی ہاتھ ہوں اور تیرے پاس کھونے کے لیے اب بھی بہت کچھ ہے۔ ان سب کو لے کر یہاں سے دور چلی جا زینب۔ اور آپ؟ میں بھی کسی طرح جی ہی لوں گی۔ چودھرانی جی، کبھی کبھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، آپ کہیں کچھ کر نہ بیٹھے۔ نہیں زینب، میں خودکشی نہیں کروں گی۔ ان مرن جو کے جاگیرداروں سے متھا لگانا بھی تو خودکشی ہے جی۔ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس علاقے کو؟ میری مانے تو چپ کر کے پولیس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ظلم آپ نے نہیں کیا، آپ پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے زینب، میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ دیر تک خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کریں کہ کوئی خطرے والا کام نہیں کریں گی۔ زینب، میرا سر چکرا رہا ہے، تم سو جاؤ پلیز، میں کچھ نہیں کروں گی۔ کیا کر سکتی ہوں میں نے اکتا کر کہا۔ اگلے روز زینب اور رحمت چلے گئے۔ شام کی تاریکی پھیلتے ہی حویلی کے دروازے پر ایک کھٹارا ویگن آ کر رکی۔ رحمت نے زینب اور بچوں کو اس میں سوار کرایا اور رخصت ہو گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی دیر تک دور جاتی ویگن کی آواز سنتی رہی۔ ایک وقت تھا کہ میں، فرحان اور سلیم اسی طرح کراچی جانے کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب سلیم تھا اور نہ فرحان۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اب ہماری ہی طرح دو اور ستم رسیدہ انسان جاگیردار کے قہر و جبر سے جان بچانے کے لیے پناہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ میرے لب ان کے لیے مسلسل دعائے خیر کر رہے تھے۔ جیپ کی آواز مدھم ہوئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ جیسے یہ آواز میرے دائرہ سماعت سے نکل گئی تھی، ایسے ہی یہ دو المیہ کردار بھی اس جاگیر کی رینج سے ہمیشہ کے لیے اجھل ہو گئے تھے۔ میں اپنی جگہ بیٹھی سوچوں میں گم رہی۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد ویگن کی آواز پھر آنے لگی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ لوگ واپس کیوں آ رہے تھے؟ کیا ضرورت تھی انہیں واپس آنے کی؟ بے قرار ہو کر میں باہر آئی اور بالائی منزل پر جانے والے زینے پر چڑھ کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گاڑی تو نظر نہیں آئی، لیکن انجن کے شور نے بتا دیا کہ یہ وہ ویگن نہیں ہے، کوئی جیپ قسم کی چیز تھی۔ یہ انجن کا شور بیرونی دروازے کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری صاحب تیز تیز قدم اٹھاتا اندر آ گیا۔ اس کے بازوؤں میں خون سے لت پت ایک نوجوان تھا، عمر یہی کو 25-26 سال رہی ہوگی۔ بادامی رنگ کی شلوار قمیص پہنے تھا، ننگے پاؤں تھا۔ جب چودھری صاحب اسے گود میں اٹھائے میرے قریب سے گزرا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نوجوان کی گردن کے قریب کلہاڑی یا کسی دوسرے تیز دھار آلے کا گہرا گھاؤ تھا۔ اس گھاؤ سے اس کی کٹی ہوئی نسیں اور چربی وغیرہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دائیں پہلو میں بھی کوئی زخم تھا جس سے بہنے والے خون نے پھیل کر اس کی ساری قمیص کو رنگین کر دیا تھا۔ گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا گہری بے ہوشی میں ہے۔ اس کے زرد چہرے پر کچھ پرانے زخم بھی تھے۔ چودھری صاحب نے مضروب کو میرے کمرے کے سامنے ایک بچھی چارپائی پر ڈال دیا۔ اس کے کارندے، جو عام طور پر حویلی کے اس حصے میں کم ہی آتے تھے، چارپائی کے گرد جمع ہو گئے۔ چودھری نے ایک شخص کو کہا، مولے، جیپ لے جاؤ اور ڈاکٹر رفیق کو بلا لا، جہاں بھی ملے ڈھونڈ کر لا، اور کسی کو ساتھ مت لانا۔ چل شاباش، جلدی کر۔ مولا جیپ کی چابی لے کر بھاگتا ہوا نکل گیا۔ چودھری صاحب کی ہدایت پر اس کے کارندے مضروب کا بہتا ہوا خون روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ چودھری پسینہ پوچھتا میری طرف آ گیا۔ کون ہے یہ؟ رحمت کا بھائی جان محمد۔ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر سے پیشی بھگت کر واپس آ رہا تھا کہ یہ راستے میں پڑا ہوا ملا۔ میرا خیال ہے اسے چنگیزیوں نے مارا ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رحمت اور وہ عورت کہاں پر ہیں؟ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلے گئے۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ رحمت کو اطلاع تو ملنی چاہیے کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کتنی دیر ہوئی ہے انہیں؟ یہی کوئی آدھا گھنٹہ۔ اوہ، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں بندے بھیجتا ہوں ان کے پیچھے۔ نہیں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ اس آگ سے نکل گئے ہیں تو انہیں نکل جانے دو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں واپس بلا کر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ چودھری بضد تھا، لیکن میں نے کہہ سن کر اس کا ارادہ بدل دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا۔ وہ چودھری صاحب کا بھیدی لگتا تھا۔ اس نے جھک کر اسے سلام کیا اور گرد و نواح کے بارے میں کوئی حیرت ظاہر کیے بغیر مریض کے معائنے میں لگ گیا۔ جان محمد کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سفر کے قابل نہیں ہے، اور اگر اسے اس حالت میں اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وہ جان بر نہیں ہو سکے گا۔
ڈاکٹر نے وہیں پر انتقال خون اور گلوکوز وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ رات پچھلے پہر اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا۔ میں اور چودھری صاحب اس کے قریبی موجود تھے۔ جان محمد نے کمزور اور نحیف آواز میں بتایا کہ اسے مارنے والے چنگیزی نہیں، سانسی بستی کے 2 نوجوان ہیں۔ سانسیوں کی خیمہ بستی وہاں قریبی موجود تھی۔ یہ لوگ بڑے ہتھ شٹ اور جنگجو مشہور تھے۔ چودھری کے پوچھنے پر جان محمد نے بتایا کہ یہ دونوں سانسی اس کے دوست تھے، مگر لالچ میں آ کر انہوں نے لالے کے خلاف مخبری کرنے کی کوشش کی، جس پر جھگڑا ہو گیا۔ کون لالا؟ شہاب نے پوچھا۔ لالا رحمت۔ کہاں ہے لالا؟ وہ یہیں پر ہے نا؟ ہاں ہے، شہاب نے گول مول سے جواب دیا۔ پر یہ سب ہوا کیسے؟ تم تو جنگ اسپتال میں تھے۔ میں وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں، جان محمد نے کہا۔ اس کے بعد اس نے اکھڑے اکھڑے سانسوں میں اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس کا لب لباب یہ ہے۔ لالے کی مار سے میرے دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے۔ میں اسپتال میں تھا۔ کل میرے دوست فارسٹ گارڈ حسینی نے اطلاع دی کہ چنگیزیوں نے ارد گرد کے دیہات میں لالے اور 2 عورتوں کے لیے منادی کرا دی ہے کہ جو ان کے بارے میں اطلاع دے گا اسے 1 گھوڑا اور 2000 روپیہ انعام میں دیا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس انعام کے لالچ میں آ کر میرے 2 دوست جورا اور رمبی میرے لالے کے خلاف مخبری پر آمادہ ہو گئے۔ یہ دونوں وہی سانسی تھے جن کے ساتھ میری لڑائی ہوئی۔ دراصل جب لالا آیا تو وہ دونوں میرے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں ہی تھے۔ پھر لالا مجھے مارنے پیٹنے لگا اور یہ دونوں باہر درختوں میں چھپ گئے۔ جب لالا دین محمد کی بیوی کو لے کر واپس روانہ ہوا تو ان میں سے ایک نے لالے کا پیچھا شروع کر دیا اور اسے اس ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے بھی آ کر بتایا کہ لالا دین محمد کی بیوی کو لے کر کہاں پہنچا ہے۔ میں نے اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ بعد میں جب منادی ہوئی تو وہ خبیث لالچ میں آ گیا۔ مجھے اس کی نیت کا پتہ چلا تو میں کل رات 12 بجے اسپتال سے نکل آیا۔ آج دوپہر جورے اور رمبی سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں اور ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی پر کامیاب نہیں ہوا۔ وہ الٹا مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی طور بھی باز نہیں آئیں گے تو میں نے اپنا پستول نکال لیا۔ انہوں نے پستول چھیننے کی کوشش کی تو میں نے جورے کو گولی مار دی۔ رمبی نے کلہاڑی سے مجھ پر وار کیے۔ میں زخمی ہو گیا لیکن گرتے گرتے میں نے رمبی کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے مر گئے۔ میرا اپنا خون بھی فواروں کی طرح بہہ رہا تھا۔ سانسیوں کی بستی وہاں پاس ہی ہے۔ میں نے سوچا اگر کسی سانسی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھ پر کتے چھوڑ دیں گے۔ میں گرتا پڑتا پکی سڑک کی طرف بڑھنے لگا کہ شاید کوئی میری مدد کرے۔ کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ اپنی رودات کے بعد جان محمد نے ایک آہ کھینچی۔ میں نے دیکھا اس کی دھندلی آنکھوں میں اشکوں کی نمی ہے۔ وہ کرہا کر دھیمی آواز میں بولا، میں مر جاؤں تو میری طرف سے لالے کو کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کو بڑے دکھ دیے، بڑا ستایا اسے۔ برے یاروں کی یاری مجھے لے ڈوبی، ورنہ اتنا برا نہیں تھا میں۔ صبح اذانوں کے وقت جان محمد کو اوپر تلے 2 خون کی الٹیاں آئیں اور پھر وہ گہری بے ہوشی میں چلا گیا۔ بے ہوشی کا یہ سلسلہ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹا۔ ڈاکٹر اس وقت بھی اس کے پاس ہی تھا۔ جان محمد نے چودھری صاحب کو اشارے سے پاس بلایا اور رک رک کر بولا، چوہری جی، میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں جاگیرداروں کے بارے میں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چودھری اس پر جھک گیا۔ چودھری صاحب پوری طرح جان محمد کی طرف متوجہ تھا۔ جان محمد نے اٹک اٹک کر کچھ کہا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے۔ میں فوراً باہر نکل آئی۔ چودھری اور جان بلب جان محمد کے درمیان کوئی آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ آخر چودھری صاحب باہر نکلا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم ہے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ جان محمد نے چودھری صاحب کو اس کے دشمنوں یعنی میری سسرال والوں کے متعلق جو کچھ بھی بتایا ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اس روز شام تک جان محمد کی طبیعت بگڑتی اور سنبھلتی رہی۔ پھر وہ گہری بے ہوشی میں چلا گیا اور اسی حالت میں اس نے دم توڑ دیا۔ وہ جنوری کی 2 یا 3 تاریخ تھی۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ کمرے میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور میں اس کے پاس بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جان محمد کو مرے 10-12 روز ہو چکے تھے اور اس دوران چودھری صاحب اس کیس میں الجھا رہا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے جان محمد کی لاش اٹھوا کر پالپور لے گیا اور کھیتوں میں ڈال دی۔ جان محمد کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے اس کے دونوں دوستوں کی لاشیں بھی پاس ہی مل گئی تھیں۔ سانسی بہت مشتعل تھے لیکن ان کے اشتعال کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ ان لڑکوں کو قتل کرنے والا خود بھی قتل ہو گیا تھا اور حساب برابر تھا۔ میں انگیٹھی میں آنکھ کے شعلوں کو گھورتی ہوئی خیال کے تھپیڑے کھا رہی تھی کہ چودھری صاحب کی بہن حمیدہ آ گئی۔ میں اسے مفرور مجرموں کی اس پناہ گاہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میرے گلے لگ کر دیر تک روتی رہی۔ میں نے کہا، حمیدہ تم یہاں ہو سکتی ہو تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لالے صاحب نے کہا تھا کہ تم وہاں بڑی اداس رہتی ہو۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بھی لے چلو، میں اس کا دل بہلاؤں گی۔ حمیدہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ جگہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو میرے جیسے مجرموں کی پناہ گاہ ہے حمیدہ۔ میں سسکتے ہوئے بولی،
حمیدہ نے دکھی ہو کر کہا، ایسا مت کہو بہن، تیری بے گناہی تو تیرے چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ میں جانتی تھی چودھری شہاب جان بوجھ کر حمیدہ کو یہاں لایا ہے۔ میں نے 2 روز پہلے اس سے کہا تھا کہ ان قاتلوں اور ڈاکوؤں کے درمیان رات بسر کرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے حمیدہ کو یہاں چھوڑ گیا تھا کہ یہ سب آدمی اس کے بھروسے کے ہیں اور وہ اپنی سگی بہن کے سلسلے میں بھی ان پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے اچھا لگا۔ حمیدہ 2 راتیں وہاں میرے پاس رہی۔ وہ مسلسل میری دلجوئی میں لگی رہی اور فرحان کی موت کا غم میرے دل سے بھلانے کے لیے اپنی سی کوشش کرتی رہی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس غم کی تحریر کس انمٹ سیاہی سے لکھی گئی ہے۔ اس نے مجھے چودھری شہاب کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ چودھری شہاب ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ جوانی میں اس کی منگنی ہوئی تھی، پر بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بھی عجیب و غریب تھی، اور در حقیقت یہی واقعہ تھا جو بعد میں چنگیزی اور شہاب خاندانوں کی دشمنی کا باعث بنا۔ یہ کوئی 15 برس پہلے کی بات تھی۔ چودھری شہاب کے رشتے کی بات ضلع لائل پور کے ایک بڑے زمیندار کی طرف چلی۔ لڑکی خوبصورت تھی اور چودھری کے گھر والوں کو پسند بھی آئی تھی۔ باقاعدہ منگنی کے وقت شہاب کے گھر والوں کے علاوہ چند معززین بھی لڑکی کے گھر پہنچے۔ ان دنوں شہاب کے گھر آنے کے ساتھ چنگیزیوں کی راہ و رسم تھی۔ منگنی کے لیے جانے والوں میں چودھری واصف چنگیزی مرحوم کا والد نیاز علی چنگیزی بھی تھا۔ چودھری نیاز علی رنگین طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے ساری زندگی علل تللوں میں گزاری۔ خوبصورت عورتیں اس کی کمزوری تھیں۔ منگنی کی تقریب میں اس نے شہاب کی ہونے والی دلہن کو دیکھا تو اس پر رجھ گیا۔ دماغ پر عشق کا بھوت سوار ہوا تو وہ ہر انتہا تک جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے لیے کیا ناممکن تھا؟ یہ انہونی بھی اس نے کر دکھائی۔ چند مہینے بعد بعض وجوہ کی بنا پر چودھری شہاب کی منگنی ٹوٹ گئی۔ منگنی ٹوٹنے پر لڑکی کی بدنامی ہوئی۔ اس بدنامی کو نیاز علی چنگیزی نے در پردہ بڑی عیاری سے ہوا دی اور ہر جگہ ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ لڑکی ماں باپ کے لیے بوجھ بن گئی۔ کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوا۔ حالات سازگار دیکھ کر 55 سالہ نیاز علی نے وہاں اپنی بات چلا دی۔ قریب تھا کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا کہ لڑکی بیمار ہو گئی اور چند ماہ بیمار رہنے کے بعد دنیا کے جنجالوں سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اس کی موت کے کچھ ہی عرصے بعد چودھری شاہ پر انکشاف ہوا کہ سہاگ رات کے خواب دیکھنے والی اس معصوم لڑکی کو قبر کی تاریکی میں اتارنے والے شخص کا نام نیاز علی ہے۔ یہی وہ بدباطن ہے جس نے اپنی حوث کی خاطر ایک ہنستی مسکراتی زندگی کو بربادی کے گرداب میں دھکیل دیا۔ ایک راہ چودھری شہاب جو اس وقت 20-22 سالہ نوجوان تھا، ہر خدشے کو بالائے طاق رکھ کر بڑی حویلی میں گھس گیا۔ وہ نیاز علی چنگیزی کو جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس نے چنگیزی پر سوتے میں ٹوکے سے وار کیے۔ چنگیزی شدید زخمی ہوا پر بچ گیا۔ شہاب گرفتار ہوا اور قاتلانہ حملے کے جرم میں جیل چلا گیا۔ وہاں سے 4 سال بعد جب وہ رہا ہو کر واپس آیا تو نیاز علی چنگیزی مر چکا تھا، تاہم اپنی موت کے پیچھے نہ ختم ہونے والی دشمنی کا سلسلہ چھوڑ گیا۔ چنگیزی شہاب کے خون کے پیاسے تھے۔ شہاب نے بھی اس دشمنی کو سر آنکھوں پڑھ لیا۔ اس نے اپنی چودراہٹ مضبوط کی، علاقے میں اثر و رسوخ پیدا کیا اور چنگیزیوں کا مضبوط حریف بن کر ابھرا۔ پچھلے 13-14 برسوں کے دوران اس دشمنی میں کئی نشب و فراز آئے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ حمیدہ نے بتایا، منگنی ٹوٹنے کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی کہ لالا شادی کر لے، پر اس نے کسی کی نہیں مانی۔ میری ماں نے رو رو کر اپنی نگاہ کمزور کر لی، مگر وہ لالے کو منا نہ سکی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری شادی کی عمر گزر گئی ہے، اب یہ جنجال پال کر کرنا بھی کیا ہے۔ حمیدہ بہت دیر تک مجھ سے اپنے لالے کی باتیں کرتی رہی۔ ثنا بہن، مجھے لگتا ہے وہ تیری بات بہت مانتا ہے، کسی وقت تو اسے سمجھا۔ باپ تو مر گیا ہے، ماں بھی دل میں حسرت لیے مر جائے گی، اکیلا بیٹا اس کا، پتہ نہیں کب سے بہو کی آس لگائے بیٹھی ہے، کیا یہ آس کبھی پوری نہیں ہوگی؟ حمیدہ کی زبانی چودھری شہاب کی رودات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ بڑی حویلی میں نے چودھری شہاب کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ اس سے بالکل مختلف شخص نکلا تھا۔ سیدھا سادہ دیہاتی زمیندار مگر طاقتور اور دشمن کے مقابلے میں ہوشیار۔ ابھی تک اس نے ثابت کیا تھا کہ ان پڑھ اور اجڑ ہونے کے باوجود اس میں پڑھے لکھے چنگیزیوں سے کہیں زیادہ انسانیت ہے۔ اگر بروقت چودھری شہاب وہاں نہ پہنچتا تو اب تک میری لاش گل سڑ چکی ہوتی۔ حمیدہ کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ وہ چودھری شہاب کے متعلق مجھ سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے، پر جھجک رہی ہے۔ حمیدہ 2 راتیں میرے پاس گزار چکی تو میں نے اصرار کر کے اسے واپس بھیج دیا۔ میرا کمرہ ڈیرے کے ایک پرسکون حصے میں تھا۔ اس کے باوجود چودھری شہاب کے کارندے اور ساتھی آپس میں جو بات چیت کرتے تھے وہ میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی۔ یہ بات چیت زیادہ تر شکار کے متعلق ہوتی تھی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ چودھری اور اس کے بندے آج کل ایک خاص قسم کے باز کی کھوج میں ہیں۔ اس باز کو پکڑنے کے لیے جو منصوبے وہ بناتے تھے اور کئی جگہ انہوں نے جال وغیرہ بھی لگائے ہوئے تھے، وہ اس باز کے لیے عموماً سنہرے کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب چودھری شہاب نے مجھے وہاب کے گنڈوں سے بچایا تھا تو اس وقت بھی وہ شکار ہی کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے شکار کے پرندوں کا ایک تھیلا بابے کو دے دیا تھا اور بابے نے اسے دعا دی تھی کہ اللہ تیری مراد پوری کرے۔ وہ دعا دراصل اسی سلسلے میں تھی۔ چودھری شہاب اور اس کے کارندے اپنی اس مہم کی کامیابی کے سلسلے میں بابے کی دعاؤں پر بہت بھروسہ کر رہے تھے۔
ایک دن چودھری شہاب اس خفیہ ڈیرے پر آیا تو کچھ گھبرایا وسا تھا۔ اس نے بتایا کہ چنگیزیوں نے ایک بڑا خرانٹ وکیل کیا ہے، بہت مہنگا اور خطرناک۔ اس کا ارادہ ہے کہ واصف چنگیزی کے قتل میں اسے بھی یعنی شہاب کو الجھا لیا جائے۔ میرے پوچھنے پر اس نے تفصیل بتائی۔ ثنا بی بی، بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا چاچا چودھری حکم دین 2 دفعہ چنگیزیوں کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، دونوں دفعہ وہ ہارا ہے، لیکن اس بار وہ پھر کھڑا ہو رہا تھا اور امید تھی کہ اب کی بار وہ جیتے گا بھی۔ یوں بھی اس نے کافی کام کیا ہے۔ چنگیزیوں کے وکیل نے منصوبہ بنایا ہے کہ واصف کے قتل کو سیاسی رنگ دیا جائے اور کہا جائے کہ حکم دین نے آنے والے الیکشن میں جیتنے کے لیے واصف کو قتل کرا دیا۔ ان لوگوں نے اسپتال سے سلیم کو گرفتار کر لیا اور مار مار کر اس سے بیان لیا ہے کہ میرے ساتھ اس کا مل جول تھا اور میرے کہنے پر ہی وہ واصف کو مارنے کے لیے بڑی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ ایک ساتھ مجھے 2 متضاد خبریں ملی تھیں، ایک نہایت خوشی کی اور دوسری غم کی۔ خوشی کی خبر یہ تھی کہ سلیم زندہ تھا، غم کی خبر یہ تھی کہ چودھری صاحب کو ایک ایسے معاملے میں الجھایا جا رہا تھا جس سے اس کا دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجھے یہ جان کر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ واصف الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی بیوی ہوتے ہوئے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور اسی پر کیا موقف، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ میں تو بیوی تھی ہی نہیں، میں تو ایک قیدی تھی جس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر، ہونٹوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، سب پر مہریں لگی تھیں۔ میں نے شہاب سے سلیم کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بڑی حویلی کے تھانے میں ہے۔ بڑی حویلی سے اس کا مطلب وہ قصبہ تھا جہاں بڑی حویلی تھی، اور اس کے قصبے کا نام بھی بڑی حویلی ہی پڑ چکا تھا۔ اس کی پیٹھ کا زخم کیسا ہے؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ چودھری صاحب نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے سلیم کے متعلق میری فکر مندی نے اسے ٹھیس پہنچائی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک نہ ہوتا تو اسپتال سے چھٹی کیسے ملتی؟ وہ آہستگی سے بولا۔ اب کیا ہوگا چودھری؟ سلیم کے بیان کے بعد تو تمہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بات بدل دی۔ وہ ہنس کر بولا، میری فکر چھوڑے بی بی جی، جب دریا میں چھال ماری دی ہے تو پانی سے کیا ڈرنا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ اسی رات میں نے پھر وہ خواب دیکھا جو نیند میں مجھ پر شب خون مارتا تھا اور میری روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ میں نے دیکھا فرحان ایک نیم تاریک کمرے میں ایک جھلنگا سی چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس کا چہرہ زرد ہے اور ہونٹوں پر پپڑیاں سی جمی ہوئی ہیں۔ آنسو اس کے رخساروں پر خشک ہو چکے ہیں اور ان کا نمک لمبی سفید لکیروں کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی توتلی زبان میں امی دان کہہ کر پکار رہا ہے۔ ہر دفعہ جب وہ مجھے پکارتا تو اس کے سینے سے ایک دلدوز سسکی نکلتی۔ اس سسکی سے اس کا پورا جسم ہل جاتا ہے۔ اتنے میں ایک جانب سے وہ درندہ وہاب، ہاں میں اسے درندہ ہی کہوں گی، ہاتھ میں تیز دار چاقو لیے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی لانتی مسکراہٹ ہے جو اس کے چہرے کو کچھ اور کرخت کر دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر فرحان اتنی زور سے روتا ہے کہ اس کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے۔ میں اسے سینے سے لگانے کے لیے لپکتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں زور زور سے چیخنے لگی، فرحان میں آ رہی ہوں میرے بچے، میں آ رہی ہوں، نہ رو، میں آ رہی ہوں۔ میں ننگے پاؤں دروازے سے نکلی اور برآمدے میں کھڑی ہو کر چیخنے لگی، کہاں ہو فرحان؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، فرحان۔ میری چیخو پکار سن کر شہاب ڈیرے کے دوسرے حصے سے بھاگا ہوا چلا آیا۔ میں نے اس کی مضبوط گرفت اپنے کندھوں پر محسوس کی۔ اس کی آواز کہیں دور سے میری سماعت سے ٹکرائی، ہوش کریں بی بی جی، کیا کر رہی ہیں؟ آنکھیں کھولیں، دیکھیں میری طرف، یہ میں ہوں۔ میں اس کے ہاتھوں سے نکل جا رہی تھی۔ اس نے مجھے دونوں کاندھوں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا۔ آخر میں خواب اور بیداری کی درمیانی حالت سے نکل آئی۔ میں ننگے سر اور ننگے پاؤں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرا سارا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ چودھری صاحب نے اپنی گرم چادر میرے جسم پر ڈال دی، پھر ملازم کو زور سے آواز دے کر کہا، خیرو جا اندر سے بی بی جی کی جوتی لا۔ خیرو بھاگا ہوا میری جوتی لے آیا۔ چودھری مجھے سہارا دے کر چلاتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چودھری نے میرے اوپر رضائی ڈالی اور بولا، بی بی جی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، آپ اتنی سمجھدار ہیں، پھر کیوں کرتی ہیں ایسا؟ مرنے والے کی روح کو تکلیف ہوتی اس طرح۔ چودھری بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں اور نہیں چھپوں گی، میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گی اور عدالت سے انصاف مانگوں گی۔ عدالتیں اندھی بہری نہیں ہوتی، میں سب کچھ صاف صاف بتا دوں گی اور اپنے بچے کے قاتلوں کو بے نقاب کروں گی۔ چودھری صاحب نے پریشانی سے کہا، بی بی جی میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ آپ عقل مندی کی بات نہیں کر رہی۔ ان 15 سالوں میں جتنا میں نے چنگیزی کو جانا ہے کسی اور نے نہیں جانا۔ آپ یہ بات بھول جائیں کہ ان کے خلاف قانونی جنگ لڑ کر آپ انصاف حاصل کر سکیں گی۔ بھول جائیں یہ بات، ایسا کر کے آپ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی۔ یہ سیدھے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے سیدھی زبان بھی نہیں سمجھتے، ان سے کسی اور لہجے میں بات کرنا پڑتی ہے، اور میں کروں گا یہ بات، بس تھوڑا سا صبر کریں، اس معاملے کو ذرا ٹھنڈا پڑ جانے دیں۔ میں نے جھلا کر کہا، چودھری تمہیں کیوں میری اتنی فکر لگی ہوئی ہے؟ مجھے نہیں چاہیے اپنا آپ، پھانسی ہو جائے گی نا، مجھے قبول ہے، ایک دفعہ میں دنیا کو سچ بتا دوں گی نا۔ ثنا بی بی
मैं सीधा साधा जट बंदा हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जितना इल्म मेरे पास नहीं, पर इतनी बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि जानबूझकर जान गंवानी हराम है और कानून के सामने पेश होकर आप मुफ्त में जान गंवाएंगी। जान ना गई तो ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाएगी, सारी उम्र के लिए पागल खाना या जेल। बड़ा पक्का केस बना रखा उन्होंने आपके खिलाफ, आप समझती क्यों नहीं? आपको ना सही, लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है। चौधरी ने रवानी में ये बात कह तो दी, लेकिन मैंने उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में मैंने एक लम्हे के लिए अपनायत की झलक महसूस की। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, आप अंदर से कुंडी लगा लें, लालटेन जलती रहने दें या फिर अंगीठी जला लें, आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि चौधरी से कहूँ कि वो इधर ही मेरे पास बैठा रहे, मुझे तना छोड़कर ना जाए, वरना फिर वही पागल कर देने वाली सोचे मुझे आ घेरेंगी। पर मैं कुछ न कह सकी, सिर्फ इतना ही कह सकी कि वो अपनी चादर ले जाए। मेरे हाथ से चादर लेकर वो बाहर निकल गया। मैं दरवाजे को कुंडी चढ़ाए बगैर बिस्तर पर दराज हो गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जो ख्वाब मैंने देखा था उसे देखकर कोई बदनसीब माँ भला सो सकती है? अभी रात के सिर्फ 10 ही बजे थे। पहाड़ जैसी रात सामने खड़ी थी और फरहान की यादें चारों तरफ से मुझे घेर रही थीं। मेरा दिल फटने लगा। मुझे लगा मैं रो रही हूँ, लेकिन नहीं, आंसू मेरी किस्मत में कहाँ थे। जैसे फरहान मेरी गोद से रूठा था, वैसे ही मेरे आंसू भी रूठ चुके थे। एकाएकी ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं एक फैसला करके अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई, ट्रंक खोलकर एक स्वेटर पहना, ट्रंक में कपड़ों के नीचे रखी हुई कुछ रकम निकालकर एक छोटे से दस्ती पर्स में रखी, गर्म चादर ओढ़ी और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद मैं दीवारों के साथ साथ एहतियात से चलती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। सख्त सर्दी की वजह से सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। बैरूनी दरवाजे के पास छप्पर के नीचे एक शख्स अपलों की आग जलाए रजाई लपेटे नीम दराज था। उसकी ऑटोमेटिक राइफल सिरहाने रखी हुई थी। आग की मध्यम रोशनी में राइफल का लोहा चमक रहा था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी, कुंडी को टटोल कर देखा तो अंदाज़ा हुआ कि उसे खोलते हुए आवाज़ ज़रूर पैदा होगी। कहीं पहरेदार बेदार हो जाता तो घबराहट में फौरी तौर पर मुझ पर फायर कर सकता था। सोचा कि राइफल उससे दूर हटा दूं। मैं दबे पांव उसके सरहाने पहुंची। वजनी राइफल को नाली की तरफ से पकड़कर बाहिस्तगी उठाया। पहरेदार गालिबन गुनूदगी में था। वो फौरन जाग गया। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। एक साथ के लिए आग की मध्यम रोशनी उसकी बड़ी बड़ी मूँछों और रुखसारों से उभरी हुई हड्डियों पर मुनक्किस हुई। दूसरे ही लम्हे मेरे हाथ में पकड़ी हुई राइफल पूरे जोर से घूमी और उसकी कनपट्टी पर जा लगी। खटाक की नहायत हौलनाक आवाज़ के साथ वो पहलू के बल बिस्तर पर लुढ़क गया। मैंने एक और ज़रब उसके सर पे लगाई और राइफल चारपाई पर फेंककर दीवानावार दरवाजे की तरफ बढ़ी। मामूली कोशिश के बाद मैंने दरवाज़ा खोल लिया और बाहर निकल आई। ये एक सुनसान जगह थी। कहीं करीब से छोटी नहर गुजरती थी। चारों तरफ दरख्त थे। दरख्तों के दरमियान एक कच्चा रास्ता गुजरता था। उस डेरे का मालिक अगर इस जगह को शूटिंग के लिए इस्तेमाल करता था तो कुछ ऐसा गलत नहीं करता था। हमारी पंजाबी फिल्मों में अमूमन ऐसी ही जगहों पर मार-धाड़ के मनाजिर फिल्माए जाते हैं। शायद ये माहौल का असर था कि उस वक्त मैं खुद को किसी फिल्म का किरदार ही महसूस कर रही थी। मेरे हाथों से कैसी कैसी अनहोनियां सरजद हो रही थीं। पहरेदार के सर से बंदूक टकराने की जो आवाज़ पैदा हुई थी वो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। कहीं वो मर तो नहीं गया? मर भी गया तो क्या है, मुझे 2 दफ़ा फांसी तो होगी नहीं। उस पर वार करना मेरी मजबूरी थी। अगर ऐसा ना करती तो वो मुझे कभी निकलने ना देता। पर आखिर वो भी तो किसी का बाप या बेटा होगा। मैंने बड़े दर्द के साथ सोचा और दिल में दुआ करने लगी कि वो सिर्फ ज़ख्मी हुआ हो। मैं कुछ देर तक दरख्तों के दरमियान चलती रही। फिर खेत नजर आए और ऊंचे ऊंचे खेतों में एहतियात से सफ़र करती मैं अचानक एक जाने पहचाने रास्ते पर आ गई। ये वही रास्ता था जिस पर चंद हफ्ते पहले सलीम के साथ सफ़र करते हुए हमारी जीप खराब हुई थी और हमें ज़ैनब के घर पनाह लेनी पड़ी थी। इसका मतलब था ज़ैनब का गांव टब्बे वाली चक चौदह भी कहीं करीब ही था। मगर अब मुझे उस गांव से क्या लेना था? ज़ैनब वहाँ मौजूद नहीं थी। वो तो रहमत के साथ एक नया सफ़र इख्तियार कर चुकी थी। टब्बे वाली का ख्याल आते ही मेरे दिल में एक टीस से उठी। उस गांव में मैंने आखिरी मर्तबा अपने फरहान को जिंदा हालत में देखा था। मेरे हाथों से आखिरी बार दलिया खाकर और मुझ पर आखिरी नज़र डालकर वो सो गया था। मैं उस तारीख रास्ते पर फसलों के दरमियान बहुत देर तक चलती रही, यहाँ तक कि मुझे तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और मोटरसाइकिलों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। ये एक पुख्ता ज़ेली सड़क थी जो कहीं आगे जाकर झंग जाने वाली बड़ी सड़क से मिलती थी। अब फजर की अजानें हो रही थीं। उस तंग सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही थीं। कभी चारे से लदी हुई कोई ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर जाती, कभी कोई साइकिल सवार गर्म चादर की बुकल मारे तेज़ तेज़ पैडल चलाता निकल जाता। नज़दीकी कस्बात में मोटरसाइकिलों पर दूध पहुँचाने वाले गवाले अब भी आ जा रहे थे। उजाला होने तक मैं सड़क से कुछ हटकर दरख्तों में खड़ी रही, फिर सड़क पर आ गई। मैंने गर्म चादर से देहाती अंदाज में मुंह लपेट रखा था। जल्द ही एक ट्रॉली वाले ने बहन जी कहकर मुझे ट्रॉली में लिफ्ट दे दी। कोई 1 घंटे बाद मैं झंग जाने वाली सड़क पर थी।
یہاں سے بس پکڑ کر میں جھنگ پہنچ گئی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا مگر میں کہیں کھانا کھانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پوچھتی پاچھتی میں جھنگ لاری اڈے پر پہنچی۔ وہاں سے مجھے سیدھے لاہور آنے والی بس مل گئی۔ جس وقت میں لاہور بادامی باغ اڈے پر پہنچی شام کے 6 بج چکے تھے اور بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے رکشہ لیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ موہنی روڈ اپنے گھر جا پہنچی۔ دور سے ہی دیکھا تو کوٹھی کی بیرونی دیوار پر لائٹنگ ہو رہی تھی۔ باؤنڈری پر اور باغیچے کے پودوں میں جا بجا رنگ برنگی روشنیاں ٹنگی تھیں۔ سڑک پر کاروں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ اپنے کچھ عزیزوں کی کاریں میں دور سے ہی پہچان سکتی تھی۔ غالباً کوئی درمیانے درجے کا فنکشن تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ آج جنوری کی 10 تاریخ تھی۔ آج شعیب کی سالگرہ تھی۔ شعیب جو میرا بڑا بھتیجا تھا اور مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ہم پروگرام بنایا کرتے تھے کہ شعیب کی 5ویں سالگرہ دھوم دھام سے کریں گے، اور آج اس کی 5ویں سالگرہ تھی۔ میرے دل میں شعیب کو دیکھنے اور اس کا منہ چومنے کی خواہش مچل گئی۔ جی چاہا کہ سب اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں گھس جاؤں، بھائی تنویر کے گلے سے لگ کر خوب روؤں، بھائیوں کو اپنا دکھڑا سناؤں اور بھتیجوں کو خوب پیار کروں۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میرے حالات مجھے اس بچپنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مجھے جو بھی کچھ کرنا تھا بہت احتیاط سے کرنا تھا۔ میں دیہاتی انداز میں چادر کا گھونگھٹ نکالے دھیرے دھیرے کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ میلے کچالے کپڑوں کے ساتھ میں کام سی عورت نظر آتی تھی۔ گیٹ سے گزر کر میں لان میں پہنچی۔ یہاں ایک چھوٹا سا شامیانہ لگایا گیا تھا اور مہمان کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ رنگ برنگی برتھ ڈے کیپس کے ساتھ بچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ بڑی بھابھی پر پڑی۔ وہ ایک میز سجانے میں ملازموں کی مدد کر رہی تھیں۔ شامیانے کی قنات میں تھوڑی سی درز تھی۔ میں نے اس جھری کے ساتھ منہ لگا دیا اور باہر سے ہی بھابھی کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر حیرانی ہوئی کہ 2-3 بار کوشش کے باوجود میرے منہ سے آواز نہ نکلی۔ کوئی گولا سا حلق میں اٹک گیا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کرخت آواز سنائی دی، کون ہے؟ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ بڑے بھائی جان میرے سامنے کھڑے تھے۔ چادر کی اوٹ سے انہوں نے میرے چہرے کی جھلک دیکھی اور ان کی آنکھوں میں خوف آمیز حیرت امنڈتی چلی گئی۔ پھر اس حیرت کی جگہ شدید نفرت اور غصے نے لے لی۔ وہ اینک کے پیچھے سے مجھے گھورتے ہوئے بولے، تم یہاں؟ میں سرتاپا جرم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے ہراساں نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں چادر میں لپٹی ان کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے بغلی راہداری سے گزار کر ایک عقبی کمرے میں لے آئے، دروازہ اندر سے بند کیا اور خطرناک نظروں سے مجھے گھورنے لگے۔ ان کا سارا جسم جیسے غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے بے حد تیش سے بولے، جی تو چاہتا ہے تو میں شوٹ کر دوں، مگر میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ میں نے بلک کر کہا، بھائی جان میں بے قصور ہوں۔ ایک زناٹے کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا اور میں الٹ کر چارپائی پر جا گری۔ دانت پیس کر بھائی جان نے مجھے بے نقط سنائی اور غرا کر بولے، اگر تجھ میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہوتی نا تو اپنا منحوس چہرہ میں کبھی نہ دکھاتی۔ جا ڈوب مر جا چلو بھر پانی میں یا گولی مار لے اپنے آپ کو۔ تیری جیسی فحاشہ کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں جی رہی ہے تو اب تک؟ انہوں نے مشتعل ہو کر دونوں ہاتھوں میں میرا گلا دبوچ لیا اور آگے پیچھے ہلانے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تو انہوں نے ہاتھ گلے سے ہٹا کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بھائی جان خبردار جو اس گھر کے کسی فرد سے اپنا رشتہ جوڑا۔ تو ہماری کوئی نہیں اور نہ ہی ہم تجھے جانتے ہیں۔ اگر ہماری کوئی بہن تھی بھی تو اب وہ مر چکی ہے۔ دفع ہو جا یہاں سے، اور اگر ہم پر رحم کر سکتی ہے تو یہ شہر اور علاقہ چھوڑ جا۔ بھائی جان آپ کہیں گے تو دنیا ہی چھوڑ جاؤں گی، پر میری بات تو… خبردار، مجھے کچھ نہیں سننا، انہیں قدموں پر یہاں سے لوٹ جا۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے لرزتے کانپتے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اٹھی اور در و دیوار پر ایک حسرت کی نگاہ ڈال کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بھائی جان اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اگر میں نے نکلنے میں چند لمحوں کی بھی دیری کی تو وہ دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیں گے۔ چادر میں لپٹی لپٹائی میں بیرونی گیٹ سے باہر آ گئی۔ رات تاریک اور بے حد خنک تھی۔ سر پر کھلا آسمان اور پیٹ میں بھوک تھی۔ چند گز چل کر میں نے اس گھر کو دیکھا جسے ایک مدت تک میں نے اپنا گھر سمجھا تھا، جس کے آنگن میں ابو جی نے مجھے جھولا جھلایا تھا اور جس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر امی نے ہر سے پہر میرا راستہ دیکھا تھا۔ آج وہی دہلیز تھی جہاں سے مجھے دھکیل کر بے اما رات کے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں اپنے گھر کے روشن در و دیوار کو چوما۔ خدا حافظ۔ میرے ہونٹوں سے خاموش سسکی نکلی اور میں سر جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ میں بڑے مان سے یہاں آئی تھی۔ میں ظالم نہیں، مظلوم تھی۔ میرے پاس سچ کا سونا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ ہر کسوٹی پر پورا اترتا ہے اور جس کو کوئی آنچ نہیں ہوتی۔ میں وہی سچ لے کر یہاں آئی تھی، اپنی اور اپنے خاندان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے مقتول فرحان کے خون کا حساب مانگنے، مگر میری بات کسی نے نہیں سنی تھی۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، ساری گلیاں جانی پہچانی تھیں مگر پھر بھی اجنبی تھیں۔ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی۔ میں دکانوں کے چھجوں کے نیچے نیچے چلتی آگے بڑھنے لگی۔ آتے جاتے مردوں کی تیز نگاہیں میرے چاروں طرف جال سا بن رہی تھیں۔
میرا سر پہلے ہی چکرا رہا تھا، اب قدم بھی ڈگمگانے لگے۔ قریب تھا کہ میں تیورا کر کسی دکان کے تھڑے پر گر جاتی کہ تھوڑی دور نیلے اور سرخ رنگ کا ایک بورڈ نظر آیا۔ پولیس چوکی کے ساتھ ہی ایک طرف تیر کا نشان بھی دکھایا گیا تھا۔ جی میں آیا کیوں نہ سیدھی سیدھی چوکی پر چلی جاؤں، سب کچھ صاف صاف بتا کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں۔ جو ہی یہ خیال ذہن میں واضح ہوا، میں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ چوکی کی طرف بڑھنے لگی۔ اب سوچتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کتنی آسانی سے کر لیا تھا۔ حالات کی گردش انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ میں نے سڑک پار کی اور لرزہ قدموں سے پولیس چوکی کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک ایک سوزوکی کار میرے پاس آ کے رکی۔ میں سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ کار میں سے فرخندہ برآمد ہوئی اور راہگیروں کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے مجھے کھینچ کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ یہاں پر پارٹ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 10 سماعت فرمائیں۔